دعا ہے خدا بندے عالم صدقہ محمد والے محمد کا تمام برات آنا بانا مجلس میں سب کے اللہ کو بچھانا اپنی بارگاہ میں حضور و مقبول آپ اس نظرات میں آپ کچھ بھی فرما ہے جو کہ حاجت میں لے کر آئے ہیں مولا آپ کی حاجت پوری فرمائے پریشان حال میں مولا پریشانی دور فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرض ٹیکس پیدا ہو جائے جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے جو با روزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے جو بچوں زیارات کو اشتاق ہیں مولا حضور زیارات نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نگینہ عطا فرمائے جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک و صالح بننے کی توفیق فرمائے جو بیمار ہیں خصوصاً جن بیماروں کے لیے کہا گیا ہے مولا انہیں شفائے کاملہ اور تو حکین آپ کے بنانے مجلس کے وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہو گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی بنا شفا کے محمد والے محمد نصیب ہو حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا وارث زمانہ نہ جلد ہو جائے ہم مولا کے نام کے چاکروں میں شمار ہوں امام کی قربت نصیب ہو دنی نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو عقائد اللہ کے ساتھ اللہم قدر ولی کنبو جدر حسن صلوات علیہ وعلا آئے فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و آئینہ حتی اسکنہو ورزقتو ان و توکرہو کی تطویلہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واسد فرجہم و صاحب محرجہم وعدو قدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا عاشق الکرب احمد حسین علیہ السلام اکشف کرسی وقت المؤمنین فرق کے حقیق الحسین علیہ السلام ایسی صلوات پڑھنے کے تمام دعائیں مستجاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ کثرت امرئہ افسر الناظرین وعجزت الناطقین اوہام الواثقین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وقرآنہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات کا آواز بلند اللہم صلی علی پھر بھی ایک بلند صلوات پڑھ جائے ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ شور کم کریں تاکہ چند باتیں گزارش کی جا سکے اگر کوئی ہے اس طرف تو مہربانی فرمائے وہاں پیغام بھیجوائیں اس طرف تھوڑا سا صلوات پڑھنا ہے توجہ ہے گفتگو شروع کی جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر کبھی کبھی لفظوں کے ہیر پھیر کی وجہ سے ہمارے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اور وہ کہ جنہیں اللہ نے اپنے جیسا بنایا ہے یہیں سے گفتگو کی ابتدا ہو رہی ہے اور گفتگو کی بنیاد بننے جا رہی ہے جتنی دیر آپ کے سامنے حاضر خدمت یہی بنیاد ہے اگر باتیں یہیں پہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی تو میری آگے کی منزل آسان ہوتی چلی جائے گی لفظوں کے ہیر پھیر کی وجہ سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اور وہ کہ جنہیں خداوند عالم نے اپنے جیسا بنایا ہے ہم ایک جیسے ہیں. یاد رکھیے گا
لفظوں کا ایک ہونا یا بظاہر شکل و صورت میں ایک ہونا کبھی بھی حقیقت میں ایک نہیں ہوتا. ہم کیونکہ لفظوں کی دنیا میں رہتے ہیں اس لیے لفظوں کے ذریعے بات کو سمجھنا ہماری مجبوری ہے. ورنہ لفظ جب ہمارے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہم سے مراد میں اور آپ ہم عام انسان، لفظ جب ہمارے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے معنی اور ہوتے ہیں، ان کا مفہوم اور ہوتا ہے، ان کی تعبیر اور ہوتی ہے. لیکن وہی لفظ جب محمد و آل محمد کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے معنی بدل جاتے ہیں، ان کا مفہوم بدل جاتا ہے، ان کی تفسیر بدل جاتی ہے. بلکہ یوں نہ ہو، لفظ جب ان سے جڑتے ہیں تو لفظ کی تقدیر بدل جاتی ہے. وہی لفظ جب ان کے لیے استعمال ہوگا معنی الگ ہوگا، مفہوم الگ ہوگا، تفسیر الگ ہوگی، لفظ کی تقدیر الگ. میں قرآن سے بات کو شروع کرتا ہوں کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ ہمارے یہاں کبھی کبھی یہ آپس میں بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ تو ہماری طرح تھے، ہماری طرح سوتے تھے، ہماری طرح جاگتے تھے، ہماری طرح دیکھتے تھے، ہماری طرح چلتے تھے، ہماری طرح پھرتے تھے. یہ سب کچھ ہمارے جیسا تھا اس لیے وہ ہم جیسے تھے. آئیے میں آج قرآن سے بتاتا ہوں کہ ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہے. میں ایک لفظ سے شروع کرتا ہوں اور پھر اسی لفظ کی تفسیر میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا. لفظ انسان قرآن میں ہمارے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور یہی لفظ انسان 14 کے لیے بھی استعمال ہوا. لفظ ایک ہی استعمال ہوا ہے لیکن قرآن میں لفظ ایک ہونے کے باوجود لفظ کی تفسیر کا فرق بتایا. میرے ساتھ شامل نہیں کہ مجھے کوئی بہت زیادہ خواہش نہیں کہ آپ بہت زیادہ بابا کریں، بہت زیادہ داد دیں. میں کہوں گا میری مجلس بہت اچھی ہوگی. میرا مقصد یہ ہے کہ پیغام جو پہنچانا چاہتا ہوں وہ پیغام فقط پہنچ جائے. لفظ انسان ہمارے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور لفظ انسان 14 کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. لیکن جب ہمارے لیے استعمال ہوا ہے تو کیسے استعمال ہوا ہے، اور جب ان کے لیے استعمال ہوا ہے تو کیسے استعمال ہوا ہے. جب ہمارے لیے استعمال ہوا تو قرآن مجید میں جو نزول کے حوالے سے پہلی صورت ہے جو رسول اللہ پر غار حرا میں نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھ اس رب کے نام سے جس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ اس رب کے نام سے کہ جو عزت والا ہے اور اس نے علم الانسان بالقلم، اس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا ہے. توجہ فرمائیے، یہاں پہ جس انسان کا ذکر ہو رہا ہے وہ انسان ہے، لیکن کیسا انسان ہے؟ پہلے اسے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر اسے علم دیا. یہ میں اور آپ ہیں، ایک انسان ہے جسے ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اور پیدا ہونے کے بعد پھر اسے علم دیا. یہ کون ہے؟ انسان. کون ہے؟ انسان. کون ہے؟ انسان. یہ وہ انسان ہے جو پہلے پیدا ہوا ہے اور پھر اسے علم دیا گیا ہے. ایک انسان وہ ہے جس کے بارے میں سورہ رحمان میں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اسے علم پہلے دیا گیا، شکل بعد میں دی گئی. ہم نے اس علم کو سیکھا. یعنی ہم پیدا جاہل ہوئے تھے، ہم پیدا جاہل
عیسیٰ کے اوپر ایک مثال دے کے میں اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ عیسیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا، حضرت مریم سے خطاب کرتے ہوئے، یا مریم، اس قالت الملائکہ، فرشتے آئے اور انہوں نے آگے کہا، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ، اے مریم اللہ تمہیں اپنے کلمات میں سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ تمہیں اپنے کلمات میں سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، منہ کلمات میں سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ عیسیٰ ہے اللہ کے کلمات میں سے ایک کلمہ۔ عیسیٰ ہے اللہ کے کلمات میں سے ایک کلمہ۔ اب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کون ہے؟ جن کے گھروں میں مفاتیح الجنان ہے وہ جا کے دیکھیں، جن کے گھروں میں ہمارے یہاں شیخ عباس قومی کی محدث اعظم کی بہت بڑی دعاؤں کی کتاب ہے جس کا نام ہے مفاتیح الجنان۔ اس مفاتیح الجنان کے اندر ہر مہینے کے ہر دن کے اعمال بھی لکھے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ رجب کے اعمال کے اندر ایک دعا لکھی ہوئی ہے۔ کس اعمال میں؟ رجب کے اعمال کے اندر ایک شخص کی ذمہ داری لے کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، پہلی دفعہ آپ کے سامنے آیا ہوں، مطلب ذمہ داری سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کسی کو شک ہو تو کتاب ممبر پہ لے آئے، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، پھر بھی شک رہ جائے تو آج کل پڑھا لکھا دور ہے، موبائل کا دور ہے، موبائل کے اندر وہ مفاتیح موجود ہے، میں کھول کے آپ کو اس میں سے وہ دعا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اور وہ دعا کسی مولوی کی بنائی ہوئی نہیں، کسی مجتہد، کسی آیت اللہ کی بتائی ہوئی نہیں ہے، میرے آقا و مولا میرے بارد امام صاحب العصر والزمان اپنی توقیع کے ذریعے امام نے ارشاد فرمایا کہ رجب کے مہینے کی ہر رات کے اندر اس دعا کو پڑھا کرو، اور اس دعا کے اندر دعاؤں کے مالک نے بتایا ہے کہ دعا مانگنی کیسے ہے۔ جو ہے میرے مطلب شامل ہے آپ میرے ساتھ، وہ جو دعائیں جس نے قبول کرنی ہے نا اس نے سکھایا ہے کہ دعا مانگنی کیسے ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے آ کے مصلی میں بیٹھ جاؤ تو یوں دعا مانگو، اللہم انی اسألک بما نطق فیہ من مشیتک فجعلتہ معادنا لکلماتک وارکانا لتوحیدک۔ میرا بارہواں امام فرماتا ہے اللہ کے سامنے آ کر اللہ سے یوں دعا مانگا کرو، میرے اللہ تجھے ان کا واسطہ جن میں تو مشیت بن کے بولتا ہے۔ تجھے ان کا واسطہ جن میں تو مشیت بن کے بولتا ہے، تو کون ہے؟ جعلتہم معادنا لکلماتک، وہ ہستیاں جنہیں تو نے اپنے کلمات کی کان بنایا ہے۔ حاضر قرآن پیچھے رہ گئے، وہ ہستیاں جنہیں تو نے اپنے کلمات کی کان بنایا ہے۔ آپ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں مجھے کان کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کان اسے کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز نکلے۔ نمک کی کان کیا مطلب؟ پہاڑ میں وہ حصہ ہے جہاں سے نمک نکالا جا سکے، جہاں سے نمک دریافت ہوتا ہو اس جگہ کو۔ سونے کی کان جہاں سے سونا نکالا جائے، کوئلے کی کان جہاں سے کوئلہ نکالا جائے۔ بارہواں امام کہہ رہا ہے اللہ کو ہمارے بارے میں کہا کرو میرے اللہ تو نے انہیں اپنے کلمات کی کانیں بنایا ہے۔ اس کا مطلب کلمات جتنے ہیں اس کی کان یہ 14 ہیں، 14 کلمات کی کانیں ہیں اور عیسیٰ ایک کلمہ ہے۔ 14 کلمات کی کانیں ہیں اور عیسیٰ ایک کلمہ ہے، لیکن جو سمجھتے ہیں کہ وہ جو دنیا میں آتے ہی جس بیان کا ذکر ہو رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ جس بیان کا ذکر ہو رہا ہے اس بیان سے مراد عیسیٰ ہے، تو میں ذہنوں کو ذرا صاف کرنا چاہتا ہوں۔ جس بیان کا ذکر ہو رہا ہے وہ بیان قرآن ہے، جس بیان کا ذکر ہو رہا ہے وہ بیان قرآن ہے۔ عیسیٰ نے دنیا میں آتے ہی پڑھا قرآن ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت۔ عیسیٰ جب دنیا میں آئے تو ماں اٹھا کے لوگوں میں لے آئی، لوگوں نے حضرت مریم پہ الزام لگایا۔ مریم کو حکم تھا کہ زبان سے کچھ نہ بولنا، مریم نے زبان سے کچھ نہیں بولا، اشارہ بچے کی جانب کیا، اشارہ بچے کی جانب کیا۔ مریم کا اشارہ کرنا تھا، لوگوں نے کہا بچے بھی کبھی بولتے ہیں، وہ بھی انہی میں سے تھے
قرآن سناؤں، قرآن سناؤں، زبور سناؤں یا انجیل سناؤں؟ یا علی بڑے دنوں کے بعد ملے ہیں، جو ہے وہ سب سناؤ، جو ہے وہ سب سناؤ۔ اور اب علی سناتے چلے گئے۔ میں ایک لفظ کی تشریح کروں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن جب میرے مولا نے قرآن سنانا شروع کیا نا تو قرآن پڑھتے پڑھتے جملہ کہنے لگا ہوں اب آ گیا تو روکا نہیں جا رہا، آ گیا سامنے تو اب مجھ سے روکا نہیں جا رہا۔ پڑھتے پڑھتے میرے مولا پہنچے سورہ مومنون پہ، شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن فلاح پا گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ علی نے سورہ مومنون کی آیت پڑھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پا گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ علیزادے محترم، علی نے قولین پڑھی، مصطفیٰ کچھ نہیں بولے، علی نے زبور پڑھی، مصطفیٰ کچھ نہیں بولے، علی نے انجیل پڑھی، مصطفیٰ کچھ نہیں بولے، علی بسم اللہ سے لے کر سورہ مومنون تک قرآن پڑھتے چلے گئے، مصطفیٰ کچھ نہیں بولے۔ لیکن جو ہی سورہ مومنون کی پہلی دونوں آیتوں کو میرے مولا علی نے تلاوت کیا کہ وہ مومن فلاح پا گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے، یہ جملہ امیر المومنین کی زبان سے جاری ہونا تھا کہ وہ محمد جسے قرآن کی تفسیر کا حق اللہ نے دیا ہے، جس کے ابھی قرآن نازل ہونا ہے، جس کو قرآن کی تفسیر، کیونکہ ہمارا تعلق جس مسلک سے ہے اس مسلک کے اندر غیر معصوم کو قرآن کی تفسیر کی اجازت ہی نہیں ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے من فسر القرآن برائہ اکبہ اللہ فی النار، جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی وہ اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے ہم قرآن کی تفسیر رائے سے نہیں کرتے، ہم قرآن کی تفسیر محمد کے فرمان سے کرتے ہیں۔ علی نے قرآن پڑھا، محمد نے فرمان سنایا، علی نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پا گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ یکایک مصطفیٰ نے علی کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی قد افلحوا بک وانت ولیہم وامیرہم، یا علی وہ فلاح پا گئے لیکن تیرے ذریعے، کیونکہ ان کا ولی بھی تو ہے، ان کا امیر بھی تو ہے۔ ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے علی، مومن فلاح پا گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ اور اب کیونکہ قرآن تو شرط بتا رہا تھا نا، رسول نے علی کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے صرف یہ کہا کہ صرف خشوع والی نماز نہیں چاہیے، خشوع والی نماز اسی کی قبول ہوگی جو تجھے ولی مانے گا، جو تجھے امیر مانے گا۔ رسول فرما دے گا افلحوا بک وانت ولیہم وامیرہم، وہ فلاح پا گئے تیرے ذریعے کیونکہ ان کا ولی بھی تو ہے، ان کا امیر بھی تو ہے۔ علی نے آتے ہی دنیا میں، میں نے کہا قرآن سنایا علی نے آتے ہی دنیا میں، تو اب یہ جس کا ذکر ہو رہا ہے نا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ اس انسان کا ذکر ہو رہا ہے جس نے آتے ہی قرآن سنایا، جس نے آتے ہی، ہے یہ بھی انسان ہے، میں اور آپ بھی انسان، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم جاہل، اور ہمارے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہارے ماؤں کے بطنوں سے ایسے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ کچھ نہ جاننے والے ان کے برابر ہو گئے جو سب کچھ جانتے ہیں۔ کیا ہو گئے؟ اور پھر نہیں، میں اگلی بات کروں تاکہ ساروں کے ذہنوں میں، خاص طور پر میرے نوجوان دوستوں کے ذہنوں میں، جہاں آج کل کے دور میں لباس کے زون میں آ جاتے ہیں لوگ، لباس دیکھ کے سمجھنے لگتے ہیں کہ اس لباس میں جو کچھ کہا جا رہا ہو وہ سچ ہوتا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، سچ لباس سے نہیں یہاں سے نکلتا ہے۔ یہاں علی بسنا چاہیے، یہاں اگر علی ہو تو یہاں سچ آتا ہے۔ ہمارے بارے میں کہا گیا ہم نے تمہیں خلق کیا من ماء مہین، غلاظت سے پیدا ہوئے ہو۔ کس سے؟ غلاظت سے پیدا ہوئے ہو۔ میں لفظوں کو چھپا چھپا کے، کیونکہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی، اس لیے میں ایک لفظ کو بڑے پردوں میں کر کے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ہمیں کہا گیا کہ تم غلاظت کے ذریعے دنیا میں آئے، تم جب اپنے باپ کے صلب میں تھے تو نجاست تھے، لیکن ان 14 کے بارے میں جو زیادت بارشہ پڑھنے کی عادی ہے، جو نہیں عادی وہ
शब जुमा जरूर ज़ियारत वारिसा पढ़ा करें। ये जो कुछ 14 ने बताया है ना, ये इसलिए बताया है कि हमारे अकीदे मजबूत रहे। शब जुमा ज़ियारत वारिसा पढ़ा करो, शब जुमा हदीस निसा पढ़ा करो, ताकि तुम्हें पता चले कि ये घराना कैसा है। अब तो हमारे यहाँ लोग आ गए हैं, वो कहते हैं हदीस निसा ना पढ़ो, दुआए कुमैल पढ़ा करो। हदीस निसा में पढ़ी जाए, दुआए कुमैल पढ़ी जाए। मैं मिंबर में गाजीपुर में बैठ के कह रहा हूँ हदीस निसा भी पढ़ो, दुआए कुमैल भी पढ़ो। हदीस निसा भी पढ़ो, दुआए कुमैल भी पढ़ो। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, पढ़नी दोनों है। हदीस निसा भी पढ़ो, दुआए कुमैल भी पढ़ो, आपस में लड़ाओ नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, दुआए कुमैल में इन्होंने बताया है वो क्या है, हदीस निसा में उसने बताया है ये क्या है। निजस जब दुनिया में आए तो हम निजस थे, हम असलाम के सुल्कों में निजस थे, लेकिन जब ज़ियारत वारिसा पढ़ते हो तो हुसैन को मुखातिब करके कहते हो अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल असलाम शामिअते। तुम जब अपने बाप के सुल्क में थे निजस थे, ये थे तो नूर थे। कुन्ता नूरन फिल असलाम शामिअते खामिल होता है। वहां पे मामला पाकीज़गियों से पाकीज़गियों की तरफ है, तहारतों से तहारतों की तरफ है। इसलिए अपने मामले के साथ उन्हें ना मिलाया करो। यहाँ तो माजरत के साथ अब चोट लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, कुछ मामले में हम जानवरों से बदतर हैं। हाँ, हमें बड़ा ज़ोम है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। कुछ मामलों में हम जानवरों से बदतर हैं। मैं दलील दे देता हूँ, शरई दलील दे देता हूँ आपके सामने। हम मौलवियों में से अगर कोई मर जाए, मैं अपनी मिसाल दूं, हाथ की तरफ ना, हम में से अगर कोई मर जाए और जब हमारा जिस्म ठंडा हो जाए और हमें आगे कोई हाथ न डाले तो उस पर गुस्ले मसमियत वाजिब हो जाता है। ऐसा है या नहीं? वो नबी साहब कुरान को हाथ नहीं लगा सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, ठीक है? उसने मरे हुए मुझको हाथ लगा दिया, अब वो नजिस हो गया, उस पर गुस्ल वाजिब हो गया, गुस्ल मसमियत उस पर वाजिब है। जब तक गुस्ल नहीं करेगा मस्जिद में नहीं जाना, कुरान को हाथ नहीं लगा सकता, नमाज नहीं। गुस्ल मसमियत उस पर वाजिब हो गया, उसने मरे हुए मौलवी को हाथ लगाया, ठीक है जनाब वाला? अभी आपने तो कोई शख्स सुनाना रास्ता बाहर निकले और गली में किसी जगह कोई कुत्ता मरा हुआ पड़ा हो, आपने उसे एक हाथ से उसकी टांग से उठाया और जाके कहीं फेंक के वापस आ गए, और वापस आके आपने मौलवी साहब से कहा कि मैंने मरे हुए कुत्ते को हाथ लगाया है, अब मैं गुस्ल करूं? मौलवी साहब कहेंगे नहीं नहीं, गुस्ल करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हाथ धो लें। नहीं तवज्जो करवा रहे, सिर्फ हाथ धो लें, आपका हाथ पाक है। वो भी अगर कुत्ता गीला था, अगर सूखा हुआ था तो सिर्फ कराहत के तौर पे हाथ धोने की जरूरत है, वरना वो भी नहीं है। मरे हुए कुत्ते को हाथ लगाया, गुस्ल वाजिब नहीं हुआ।
तक न होता। इसलिए अपने और उनके मामलों को एक जैसा समझने की जरूरत है। ये अली की फजीलत नहीं कि अली काबे में आया, ये काबे को फजीलत मिली है कि अली इसमें नाज़िल हुआ। ये तो हाल हो गया मकान का। आओ मैं तुम्हें ज़मान का हाल बताऊं। घर में जाके जंदरी खोल के देखना, जंदरी खोल के देखना, मुहर्रम से लेकर ज़िलहज तक जितने महीने देखोगे, हर महीने की 13 तारीख नहस है सिवाय रजब के। हर महीने की 13 तारीख नहस है सिवाय रजब के। ये आए तो नहस को नेक बनाते हैं, ये आए तो खुद कदे को इसलिए इनके साथ इन्हें अपने जैसा समझना। खबरदार ये तसव्वुर जहन में ना आने पाए। अभी कहने को मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन मैं बात को समेटने जा रहा हूं। नहीं, इंतजार पानी में जिस बात कहने पड़े एक सवाल पर आने मैं समेटने जा रहा हूं तुमको, बस एक हिसाब देके फिर कभी कहूंगा तो इससे आगे बयान करूंगा। ये तो हम और आप इंसान है ना, हम इंसान है हवा से खमसा का मजमूआ। किसका? हवा से खमसा का। वो हवा से खमसा कौन से है? देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, यही पांच चीजें। इन्हीं हवा से खमसा के मजमूए का नाम इंसान है। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। मैं इनमें से एक या दो आपके सामने बयान कर देता हूं कि हमारे इन हवास में और कौन में फर्क क्या है। फिर बाकी 10 आप करते रहना। पहला काम है देखना। कौन सा काम है? देखना। मैं और आप से दीवार नहीं देख सकते। देख सकते नहीं? बस दीवार हमें से कोई देख सकता है नहीं। दीवार के पीछे क्या हो रहा है मेरे फरिश्तों को पता नहीं। हम और आप से दीवार नहीं देख सकते। आओ इनके घर का अली के प्रोटोकॉल में जो बाईं जानिब नबी खड़ा है उसका नाम है नूह। नहीं तो मुझे बता रहे जिन्होंने नजर अशरफ की ज़ियारत की है। नजर अशरफ में एक ही जरी के अंदर 3 हस्तियां हैं, दरमियान में
علی کا مقابلہ وہ ہم جیسا ہوگا. دوسری چیز سننے کی میں اور آپ دور بیٹھے ہوئے بندے کی آواز نہیں سن سکتے. میری آواز کو آخری بندہ نہیں سن سکتا, اس لیے اسپیکر لگایا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ کس لیے ساؤنڈ سسٹم ہے تاکہ وہ سن لے تو نہیں سن سکتا. یعنی ہم اپنے سے دور بیٹھے ہوئے بندے کی آواز نہیں سن سکتے. اسی خاندان نبیوں کے سلسلے میں سے ایک نبی ہے, نام ہے سلیمان بن داؤد. جب وہ آئے وادی نمن میں, پڑھنا سورہ نمل آئے نمبر 18 سے آگے, جب حضرت سلیمان پہنچے وادی نمن میں, ان کا وادی نمن میں لشکر سمیت آنا تھا. قالت نملۃ, وہاں پہ چونٹیوں کی سردار نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا قولها. اللہ کہتا ہے جب سلیمان وادی نمن میں آئے, چونٹیوں کی سردار نے باقی چونٹیوں سے کہا ذرا جلدی اپنے بھیڑوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلمان اور ان کا لشکر تمہیں نا علمی میں رونقتا ہوا گزر جائے. سلمان نے چونٹی کی آواز سنی اور مسکرائے. سلیمان نے چونٹی کی آواز سنی اور مسکرائے. سلیمان نبی نے چونٹی کی آواز سنی اور سلیمان نبی مسکرائے. سلیمان نبی کے سردار کا نام ہے علی. سلیمان اگر علی کی ولایت کا اعتراض نہ کرے تو نبی نہیں بن سکتا. تو سلیمان نے چونٹی کی آواز سنی اور ہوا کیا کہ سلیمان آئے تو چونٹیوں کو سردار نے کہا بلوں میں گھس جاؤ, اور علی اسی جگہ سے دین سے واپس آ رہے تھے. اسی وادی نمل سے علی کا گزر ہوا. اب جو علی کا گزر ہوا مالک پھر ساتھ ہے. سلیمان آئے, سردار نے کہا بلوں میں گھس جاؤ یہ تمہیں مار نہ ڈالے. ادھر علی آئے, چونٹیوں کی سردار نے چونٹیوں کو بلا کے کہا باہر نکل آؤ, جو رزق بھیجتا ہے وہ علی ہے. یہ علی ابن ابی طالب ہے. اپنے جیسا نہ سمجھے. چونٹیوں کو دیکھتے ہی مالک اشتر نے کہا وادی ہے نا چونٹیوں کی, تو یوں جب وادی سیاہ ہونے لگی نا, کتاب کا نام ہے دمت اسوا کے بعد, پتہ چلے میرے دل میں چلے جانے کے بعد پھر کوئی فتوا آ جائے, یہ اپنی طرف سے پڑ گئے. یوں وادی چونٹیوں سے سیاہ ہونے لگی. یوں ہی وادی کا چونٹیوں سے سیاہ ہونا تھا. مالک اشتر نے اتنی بڑی تعداد میں چونٹیوں کو دیکھ کے کہا بڑا برکت والا ہے وہ جو ان کی تعداد جانتا ہے. بڑا برکت والا ہے وہ جو ان کی تعداد جانتا ہے. امیر کائنات نے مالک اشتر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مالک لوگ یہ کہے تو ٹھیک, صاحب ادوان کی زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگتی. کہا کیوں بولا, کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ان کی تعداد کو جانتا ہے؟ امیر کائنات نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا صرف تعداد نہیں جانتا, یہ بھی جانتا ہوں میرے میں نار کتنے ہیں جو زیادہ زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا. وادی نمل میں پھر ہلچل مچی. آدھی چونٹیاں ادھر جانے لگی, آدھی چونٹیاں ادھر جانے لگی, آدھی ادھر جانے لگی, آدھی ادھر جانے لگی. مالک اشتر نے کہا بابا یہ کیا ہوا؟ کہا ابھی میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں نار کتنے ہیں اور وعدہ کتنے ہیں. یہ چونٹیاں میرے بات کی دلیل میں نعرے ایک طرف جا رہے ہیں, بات دوسری اس لیے خبردار کبھی کسی لباس کے ذوق میں آتا ہے. علی کو اپنے جیسا نہ سمجھا. علی نہ ہوتے زمین و آسمان میں کچھ نہ. یہ اپنا جیسا سمجھنے کا تو نتیجہ ہے کہ علی کی بیٹیاں بازاروں اور درباروں میں مشکل سی روایت سامنے آ گئی. بس وہی 5 سے 6 منٹ ہوتے ہیں نمبر مٹھائی کے حوالے. 40 ہجری کا ماہ رمضان کا
16 تاریخ تھی 40 ہجری ماہ رمضان 16 تاریخ فجر کی نماز کے بعد کائنات کے امیر نے اپنی عالیہ بیٹی کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور سر پہ ہاتھ رکھ کر میری مائیں میں نے مسائل بتائے جیسے ہوا تو ہوا، مسائل میں خاموشی سے سن لو میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ اپنی بیٹی کو علی جیسے شہنشاہ نے اپنے سامنے بٹھایا اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میری شہزادی آج مجھے آپ کے نانا رسول کی زیارت ہے۔ بس حوصلے سے سنتے جائیے گا، آج مجھے آپ کے نانا رسول کی زیارت ہے۔ رسول کے دنیا سے جانے کے 30 سال کے بعد علی اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کے نانا رسول کی زیارت ہے۔ اچھا بابا جان پھر کیا ہوا؟ کہا میری بیٹی میری شہزادی میں نے قدم بوسی کی، آپ کے نانا نے مجھے سینے سے لگایا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ آنکھوں میں آنسو آپ آئے گا یا نہیں آپ آئے گا، لیکن اتنا جانتا ہوں گھر میں اکیلے بیٹھ کے جب کبھی میرے جملے کو سوچو گے تو آنکھ نم ضرور ہو جائے گی، اور جب نم ہو گئی تو اس فقیر کے لیے دعا ضرور کر دینا۔ کہا بابا کیا ہوا؟ کہا آپ کے نانا کی زیارت ہوئی، میں نے قدم بوسی کی، آپ کے نانا نے مجھے سینے سے لگایا، اور میری بیٹی میں نے آپ کے نانا سے کہا یا رسول اللہ میں تھک گیا۔ میں نے یہ کہہ دیا تم نے سن لیا، خیال کرنا کہنے والا علی ہے۔ علی رسول سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں تھک گیا۔ میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ علی کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ میں تھک گیا۔ فاضل پور والوں، کائنات کے مظلوموں میں سے سب سے بڑا مظلوم ہے علی۔ کائنات کے مظلوموں میں سب سے بڑا مظلوم ہے علی۔ آپ کا حق بنتا تھا آپ مجھ سے پوچھتے کہ ہم نے تو مظلوموں میں سب سے بڑا مظلوم حسین ابن علی کو سن رکھا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مظلوموں میں سے سب سے بڑا مظلوم علی ابن ابی طالب ہے۔ علیٰ نے محترم حسین بہت بڑے مظلوم ہیں، حسین دنیا کے بہت بڑے مظلوم ہیں، لیکن حسین کے گھر میں فوج داخل ہوئی ہے حسین کی شہادت کے بعد۔ حسین کے گھر کی مستورات کو زخم لگے ہیں حسین کی شہادت کے بعد۔ علی وہ مظلوم ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، لوگ دروازہ جلا کے گھر میں داخل ہو گئے۔ علی کے دیکھتے رسول کی بیٹی کا پہلو زخمی ہو گیا، علی کی آنکھوں کے سامنے محسن شہید ہو گئے، علی کی آنکھوں کے سامنے محمد کی بیٹی کا چہرہ رنگ بدلا۔ حق بنتا ہے علی کا کہ علی کہیں یا رسول اللہ میں تھک گیا، لیکن میں نے بات اس سے آگے کر دی ہے مجھے نتیجے تک جانا ہے۔ یا رسول اللہ میں تھک گیا۔ بابا جان پھر نانا نے کیا کہا؟ کہا میری بیٹی آپ کے نانا نے کہا یا علی میں تجھے لینے آیا ہوں۔ یہ 40 ہجری کے رمضان کی 16 کی بات ہے، اور اسی رمضان کی 19 کو علی کو ضرورت لگی ہے اور 21 کو علی دنیا سے پردہ کر گئے۔ 16 رمضان کی صبح باپ بیٹی سے کہہ رہا ہے آپ کے نانا کی زیارت ہوئی ہے، میں نے کہا میں تھک گیا، اور آپ کے نانا نے کہا یا علی بس تھکنے کے دن ختم ہو گئے میں تجھے لینے آیا۔ یہ سننا تھا، عالیہ بی بی کی دھاڑ نکل گئی، چیخ نکل گئی، روٹے کا بابا ایک دفعہ پھر بتا دے کیا ہوا، آپ نے کیا کہا، نانا نے کیا جواب دیا؟ روتے ہوئے کہا آپ کے نانا کی زیارت ہوئی، میں نے قدم بوسی کی، انہوں نے مجھے سینے لگایا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تھک گیا، انہوں نے کہا یا علی بس اب میں تجھے لینے آ گیا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ زینب نے رو کے کہا بابا آپ تھک گئے نا؟ آپ نے نانا سے کہا میں تھک گیا، نانا نے کہا میں لینے آیا ہوں۔ بابا مجھے بتاؤ جب میں تھک جاؤں گی بابا میں کسے کہوں گی؟ بابا شام اور کوفہ کے بازاروں میں جب زینب نہیں خبر جب شام اور کوفہ کے بازاروں میں زینب تھک جائے گی، بابا زینب کسے کہے گی کہ میں تھک گئی؟ رو کے علی نے سامنے ہاتھ رکھ کے کہا زینب زمانہ تھک جائے، زینب تو نہ تھکنا، زینب اگر تو تھک گئی نہ تیرے نانا کا دین بچے گا نہ تیرے باقی۔ اجروں کو اللہ مولا کی ہائے قبول فرمائے، مولا کا ماتم قبول فرمائے، سوائے ہمیں حسین کے کسی غم میں رونا نصیب نہ ہو۔ بس ایک روایت آگے پڑھنی ہم نے اپنی زحمت کو تمام کر دیا۔ زینب تو نہ تھکنا، میری بیٹی ایک رات تھک گئی نا تو نہ آپ کے نانا کا دین بچے گا نہ آپ کے بابا کی ولایت بچے گا۔ بس بابا کی اس بات
علی کی بیٹی نے پہلو سے باندھ لیا. پھر جناب فضا کہتی ہے 61 ہجری میں مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئی. زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا کہ میں تھک گئی. مکے سے جنگلوں پہاڑوں میں سفر کرتے ہوئے کربلا آ گئی. زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا کہ میں تھک گئی. روزے عاشور لاشیں اٹھا کے حسین لاتے تھے، روتی زینب تھی. لیکن شام غریبہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جلتے ہوئے خیموں کی رات سے سید الساجدین کو کمر پہ اٹھا کے لانے کے باوجود لفظ یہ اس کے علاوہ کیا ہے؟ علی کی بیٹی کی زبان پہ یہ نہیں آیا کہ میں تھک گئی. کوفہ اور شام کے بازار روایت سخت ہے، چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا اور ہو سکے تو میں یہی چھوڑ دوں گا. جنہوں نے شام کی زیارت کر رکھی ہے مولا قبول فرمائے، جنہوں نے نہیں کی مولا آپ کو لے کے جائے. میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی وہاں سے ہو کے آیا ہوں جہاں شام کا بازار ختم ہوتا ہے اور جہاں سے شام کا دربار شروع ہوتا ہے. بازار ختم ہو جاتا ہے، تھوڑا آگے سے دربار شروع ہوتا ہے. میں نے اپنے قدموں سے فاصلہ گنا ہے، 72 قدم کا فاصلہ ہے. جہاں بازار ختم ہوتا ہے، جہاں سے دربار شروع ہوتا ہے، 72 قدم کا فاصلہ ہے. میں نے اپنے قدموں سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گنا ہے. بازار اور دربار کے درمیان کل 72 قدم کا فاصلہ ہے. اتنا رش تھا کہ ان 72 قدموں پہ علی کی بیٹی کو 72 گھنٹے لگ گئے. شاباش، اجرکم اللہ. ان 72 قدموں